سلمان ہم زمانے کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مدینے والا مصطفیٰ غلاموں سے پیار کرنا، کہا ایسے نہیں بھیجوں گا تجھے، کہا پھر کہا لوگوں کو دکھا کر کے ہم تجھے خریدیں گے اور آزاد کریں گے تاکہ زمانہ دیکھے کہ مصطفیٰ اپنے غلاموں سے پیار کتنا کرتے ہیں۔ اتنا کہا نا، صبح وہ 8 بجے سو کر کے اٹھانا، اسے تو پتا تھا گٹھلیاں میرے سر کے نیچے رکھی ہیں، باغ جمنے ہی نہیں ہے، اسے پتا نہیں تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ اکبر، اتنا دیکھا نا، آقا نے فرمایا سلمان جاؤ یہودی کے پاس چلے جاؤ اور اس کے یہاں جا کر کے رہنا۔ حضرت سلمان فارسی آئے نا یہودی کے دربار میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، سر جھکائے بیٹھے ہیں ادب سے۔ یہودی کہنے لگا سلمان کیا ہوا تیرے 100 درخت کا، کیا تو نے درخت لگا دیے؟ سلمان فارسی خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا نا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ سودا ہم سے نہ کرو، تمہیں سودا مہنگا پڑ جائے گا۔ میں نے کہا تھا نا کہ 100 درخت نہیں اگا پاؤ گے، 100 کھجوروں کے درخت نہیں دے سکتے تم۔ حضرت سلمان فارسی سر جھکا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کھجور کی بیج اس کے سینے کے نیچے رکھی ہے تو باغ تو جمنا ہی نہیں ہے۔ اس نے سلمان سے کہا کہ سلمان لگتا ہے تم بڑے مایوس لگ رہے ہو، کیا ہوا تمہارے سودے کا؟ اتنا کہا نا، باہر سے کسی نے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز دیا کون؟ کہا مولا علی آیا ہے۔ اس نے سوچنے لگا لگتا علی یہ کہنے آئے ہوں گے یار مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے، سونا دے دے، چاندی رکھ لے، سلمان کو بھی تو ہی رکھ لے۔ سوچنے لگا شاید کہ علی معافی مانگنے کے لیے آ رہے ہوں گے، شاید کہ علی اب یہ کہیں گے یار ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دے۔ اتنا کہا نا، علی نے آواز دی، کہا دروازہ کھول۔ دروازہ کھولا، علی آئے ہیں۔ کہا علی کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے ایک کام کر، سونا تیرا، چاندی تیری، سب کھجور کے درخت بھی تیرے، اور سلمان میرا ہو گیا ہے، سلمان میرا ہو گیا ہے۔ اتنا کہا نا، کہا کس درخت کی بات کرتے ہو، چلو چل کر کے دکھاؤ۔ علی نے ہاتھ پکڑا، لے جا کر جنگل کی طرف جاتے ہیں، وہی چھوڑ دیا، کہا دیکھ تیرے 100 درخت موجود ہے، تیرے 100 درخت موجود ہے، وہ بھی پھل لگے ہیں، وہ بھی پکے ہیں۔ اتنا دیکھنا تھا، بڑا حیران ہوا۔ علی نے کہا کہ حیران کس بات سے ہے؟ کہا اس بات سے حیران ہے کہ کل درخت ہم نے کل لگائے تھے، آج درخت اگ گیا ہے۔ کہا نہیں جی، پریشانی اس بات کی ہے کہ درخت تم لگائے ہو، بیج میرے گھر رکھی ہوئی ہے، پھر یہ پھل کیسے آ گئے؟ علی نے ایک درخت سے ایک کھجوریں توڑی، کہا یہ کھا کر کے دکھا۔ اس نے کھایا، کہا بیج نہیں ہے۔ علی نے کہا بیج آئے گی کیسے؟ کل رات چرا کے تو لے گیا تھا۔ کہا بیج آئے گی کہاں سے؟ کل چرا کے تو لے گیا تھا، چرا کر تو لے گیا، بیج کا حساب ہم سے مانگ رہا ہے۔ کہا چرا کر تو لے گیا، ہم سے حساب مانگ رہا۔ کہنے لگا نہیں ابھی سودا یہاں نہیں ہوگا۔ پھر کہا اس کے پاس لے چلو جس سے میرا سودا ہو جائے۔ کہا اچھا، کہا چلو تمہارے نبی کے پاس لے چلو۔ جب گئے نا گھر، کہنے لگا ٹھیک ہے رکو میں آتا ہوں گھر سے۔ گھر گیا نا، کہنے لگا رکو، سونا اٹھایا، سونے کی گٹھری اٹھائی، چاندی کی گٹھری اٹھائی، اور بیوی نے کہا کیا ہوا تمہارے سودے کا؟ سودا کینسل ہو گیا؟ کہنے لگا نہیں اب تو بھی تیار ہو جا، تو بھی تیار ہو جا، بچوں کو بھی تیار کر لے۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا تو بات سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ کہنے لگا کام کر تو تیار ہو، بچوں کو تیار کر۔ اس نے چاندی سونے کے گٹھری اٹھائی ہے، سیدھا جا کر کے مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ میرے آقا مسجد نبوی میں آرام فرما رہے تھے، اتنے میں کیا دیکھا؟ میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ کیا سودے میں کوئی کمی رہ گئی تھی کیا؟ کیا تمہیں کچھ اور بھی چاہیے؟ تو اس نے کہا تھا آقا کی درخت چاہیے، نہ مجھے تمہارا سونا چاہیے، نہ تمہاری چاندی چاہیے۔ کہا پھر کیا چاہتا ہے اور کیا چاہیے؟ تو اس یہودی نے کہا تھا آقا اب نہ مجھے سونا چاہیے، نہ چاندی چاہیے، نہ کھجوروں کا باغ چاہیے، اب یہ سلمان بھی نہیں چاہیے۔ آقا جی یہ سب تم رکھ لو، کرم کا دامن میرے ہاتھوں میں عطا کر دو۔ کہا آقا جی مجھے کچھ نہیں چاہیے، اب سب تم رکھ لو، اپنے کرم کا دامن میرے ہاتھوں میں عطا کر دو۔ یار بتاؤ اللہ نے کتنا مقام عطا کیا۔ یوں ہی نہیں میرے آقا کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، آقا حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، ملک سخن کی شاہی کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔